امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیتیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھیں اور مختلف صورتوں سے تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، یہاں تک کہ منصور دوانیخی کا بھیجا ہوا زہر آپ علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنا۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام کو اپنے جانشین کے متعلق یہ قطعی اندیشہ تھا کہ حکومت وقت اسے زندہ نہ رہنے دے گی، اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک اخلاقی توجہ حکومت کے کاندھوں پر رکھنے کے لیے یہ صورت اختیار فرمائی کہ اپنی جائیداد اور گھر بار کے انتظام کے لیے 5 افراد پر مشتمل ایک جماعت مقرر فرمائی، جس میں پہلا شخص خود خلیفہ وقت منصور دوانیخی عباسی تھا۔ اس کے علاوہ محمد ابن سلیمان حاکم مدینہ اور عبداللہ افتح جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نیز ان کی والدہ حمیدہ خاتون۔ امام علیہ السلام کا اندیشہ بالکل صحیح تھا اور آپ علیہ السلام کا طریقہ بھی کامیاب ثابت ہوا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع منصور دوانیخی کو پہنچی تو اس نے پہلے تو سیاسی مصلحت کے طور پر اظہار افسوس کیا اور 3 مرتبہ کلمہ استرجاع پڑھا اور کہا کہ اب بھلا جعفر کا مثل کون ہے۔ اس کے بعد حاکم مدینہ کو لکھا کہ اگر جعفر صادق نے کسی شخص کو اپنا وصی مقرر کیا ہو تو اس کا سر فوراً قلم کر دو۔ حاکم مدینہ نے جواب میں لکھا کہ انہوں نے تو 5 وصی مقرر کیے ہیں، جن میں سے پہلے آپ خود ہیں۔ کہ جواب پڑھ کر منصور دوانیخی دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا، تو اس صورت میں تو یہ لوگ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ جمیل دراج کو وصیت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی جمیل دراج سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو سخی ہو اور تم میں سب سے بدترین وہ ہے جو بخیل اور تنگ نظر ہو۔ اچھے کاموں میں سے بہترین کام دینی بھائیوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس طرح شیطان کی ناک خاک پر رگڑی جاتی ہے اور انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے اور جنت میں داخل ہوگا۔ سفیان ثوری کو نصیحتیں۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ کے پاس سے اس وقت تک نہ اٹھوں گا جب تک میرے لیے کوئی حدیث بیان نہ فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سفیان، جب بھی خدا تمہیں کوئی نعمت عطا کرے اور تم چاہو کہ وہ نعمت مسلسل ملتی رہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ اگر تمہارا رزق کم ہو جائے اور دیر سے ملنے لگے تو استغفار زیادہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اے سفیان، جب بھی کسی بادشاہ اور ظالم سے پریشان اور غمگین ہو جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کہ یہ ذکر دل کے سکون اور اطمینان اور کشادگی کی چابی اور بہشتی خزانوں میں سے ہے۔ سفیان یہ نصیحتیں سننے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے کہا کرتا تھا، 3 نصیحتیں اور کتنی عظیم نصیحتیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ازواج و اولاد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ آپ کے چچا کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسین اصغر ابن امام زین العابدین علیہ السلام تھیں۔ ان کے علاوہ چند مقدرات اور بھی تھیں، جن میں جناب حمیدہ بنت سعید بربری بھی تھیں، جو حمیدہ مصفات کے نام سے مشہور اور ہمارے 7ویں امام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ کشف الغمہ میں آپ علیہ السلام کی ازواج اور اولاد کی ترتیب اس طرح سے بیان کی گئی ہے: اسماعیل، عبداللہ افتح، ام فروہ، ان تینوں کی والدہ فاطمہ بنت حسین اصغر ابن علی ابن الحسین تھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسحاق، محمد اور فاطمہ، ان سب کی والدہ گرامی حمیدہ بنت سعید بربریہ تھیں۔ دوسری ازواج سے یہ اولاد ہوئی: یحییٰ، عباس، اسما اور فاطمہ صغریٰ۔